اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ لیکچر کو دھیان سے سنا ہوگا۔ اب ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تدریسی سلسلہ نمبر 2، تاریخ ہے 13 جولائی 2020 اور دن سموار۔ آج کا ہمارا سبق ہے لانس لائق لال حسین شہید۔ اس کے مکمل مشقی سوالات یاد کریں۔ سوال نمبر 1، 5 اور 7 رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہماری سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری فہم و فراست کے مطابق اس سبق کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ کتاب صفحہ نمبر 57 پر مشق موجود ہے۔ پہلا سوال لکھا ہوا ہے، سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ مختصر جوابات۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیپر میں یہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے جس میں ہم نے کلیدی الفاظ اور سرخیاں بھی لکھنی ہوتی ہیں۔ میرے اپنے نمبروں کی تقسیم کے مطابق میں نے 0.5 یعنی اشاریہ 5 کلیدی الفاظ اور سرخی کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ یہ سرخیاں اور کلیدی الفاظ لکھیں گے یعنی ہیڈنگز اور کی ورڈز لکھیں گے، پھر آپ کو پورے 2 نمبر دے دیے جائیں گے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سبق میں جو الفاظ موجود ہیں مختصر جواب میں صرف وہی لکھیں۔ پہلا سوال ہے، 1965 عیسوی کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ اس کی ہیڈنگ بنے گی 1965 عیسوی کی جنگ کی تاریخی اہمیت۔ کتاب صفحہ نمبر 55 پر اس سوال کا جواب موجود ہے، پہلے ہی پیراگراف میں ہے۔ لکھا ہوا ہے، ستمبر 1965 عیسوی کی جنگ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ سوال بے ہے، پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ صفحہ نمبر 55 کے ہی دوسرے پیراگراف میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ سوال جیم ہے، لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ اس سوال کی ہیڈنگ لکھنی ہے، چوکی پر پہنچ کر لانس نائک لال حسین کا عمل۔ چوکی پر پہنچ کر لانس لائق لال حسین نے فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے۔ سوال دال ہے، مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ اس سوال کی ہیڈنگ لکھنی ہے، لانس لائق لال حسین کے آخری الفاظ۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، واوین لگا کے لکھیں گے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آخری سوال یہ ہے، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ اس سوال کا جواب ہے، لانس نائک لال حسین کے عظیم کارنامے پر حکومت نے اسے تمغۂ جرت سے نوازا۔ مشقی سوال نمبر 2 کل کے لیکچر میں ہم نے کر لیا تھا۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ لغت سے مراد اردو ڈکشنری ہے، یعنی اردو لغت۔ تمام الفاظ کے معنی جس دن ہم نے پڑھائی کی تھی سبق کی، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے لکھے تھے، مگر اپنی یاد دہانی کے لیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جواں مردی یعنی بہادری، تاک تاک کر، چن چن کر، آگاہ ہونا، واقف ہونا، تدبیر، بندوبست، خاک، مٹی، پیش قدمی، آگے بڑھنا۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ الفاظ خالی جگہ آپ خود پر کریں گے۔ مشقی سوال نمبر 5 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیں۔ یہ آپ لوگوں نے یہ سوال رجسٹر پر کرنا ہے۔ مثالیں، مثال، ادارے، ادارہ، حالات، حالت، جیالے، جیالہ، صفیں، صف۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے سبق کے مطابق۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، اپنے علاقے کے ناظم کے نام اپنے محلے کی باقاعدہ صفائی کا مستقل انتظام کرنے کی درخواست تحریر کریں۔ پیپر میں درخواست 10 نمبر کی آتی ہے، جس میں طریقہ کار کے آپ کو الگ سے نمبر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے رجسٹر پر درخواست کو لکھنے کے طریقہ کے مطابق درخواست تحریر کرنی ہے اور یہ آپ خود لکھیں گے۔
درخواست لکھنے کے لیے اس موضوع کے مطابق میں آپ کو کچھ نکات بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ محلے میں پھیلی ہوئی گندگی کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد گندگی کے نقصانات سے آگاہ کریں گے۔ گندگی کے نقصانات تحریر کرنے کے بعد آپ علاقے کے ناظم سے عاجزانہ درخواست کریں گے کہ وہ اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ انتظام کریں۔ مشق میں دی گئی عملی سرگرمیاں اگر تو آپ باقاعدہ سامنے موجود ہوتے تو ہم ضرور کرتے، مگر پھر بھی آپ نشان حیدر پانے والے تمام شہیدوں کو ان کے نام اچھی طرح یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں دیا گیا کام آپ پوری ایمانداری اور محنت سے کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔